جلا، ہم جہاں ہیں وہاں تہذیب نہیں پل سکتی، مفلسی حصے لطافت کو مٹا دیتی ہے، بھوک آداب کے سانچوں میں نہیں ڈل سکتی، بھوک آداب کے سانچوں میں نہیں ڈل سکتی۔ صدر فہم و ادراک اور باشعور ایوان، السلام علیکم۔ جب ظلم کی آندیاں چلیں، افلاس سے گھروں کے چراغ بجھنے لگے، معصوم خواہشات امیروں کی تحریف پر دم توڑنے لگے، دوسروں کی عزت کا جنازہ نکالنے والے خود کو عزت دار اور غیرت مند کہلوانے لگے، اور بھوک سلے بازار گلیوں میں ننگے پاؤں پھرنے لگے، تو ہر گھر، ہر گلی، ہر کوچے سے یہی صدا بلند ہوتی ہے، جینے کا حق سامراج نے چھین لیا، جینے کا حق سامراج نے چھین لیا، اٹھو مرنے کا حق تلاش کرو، اٹھو مرنے کا حق استعمال کرو، ذلت کے جینے سے مرنا بہتر ہے، مٹ جاؤ یا قصرِ ستم پامال کرو، مٹ جاؤ یا قصرِ ستم پامال کرو۔ آج کا عنوان بھوک تہذیب کے آداب مٹا دیتی ہے، محض تقریر کا ایک موضوع نہیں یا الفاظ سہری کا ایک بہانہ نہیں، بلکہ ایک ایسی تلخ حقیقت ہے کہ جس نے زمانے پر کو دکھوں اور رنج و آلام میں مبتلا کر رکھا ہے۔ بے روزگاری، غربت اور بدحالی، پریشانیوں کے آتش فشاں اور مصائب سے بھرپور عہد حال اور زوال انسانیت کا نوحہ پڑتا ہوا یہ مستقبل اس بات کی گواہی ہے کہ ساعت حشر کی اذیت تک، ساعت حشر کی اذیت تک اور کتنی اذیتیں ہوں گی، اس قیامت سے پیشتر یا رب اور کتنی قیامتیں ہوں گی۔ آج کے اس تناؤ بھرے دور میں ہر شخص معاشی بدحالی اور مالی تندرستی کا شکار ہے۔ میرے معاشرے میں جب نوجوان کو نوکری نہیں ملتی تو وہ دریا میں چھلانگ لگا کر اپنی جان دے دیتا ہے۔ ایک طرف باپ اپنے 4 بچوں کو نہر کی بکھری ہوئی نہروں کے سپرد کر دیتا ہے، اور دوسری طرف اولاد برائے فروخت کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ ایک طرف آٹے کے تھیلے کے لیے مردوں کے ہجوم میں پاک پردہ عورت نظر آتی ہے، تو دوسری طرف اسی آٹے کے حصول کے لیے ایک شخص اپنی جان کی بازی ہار جاتا ہے۔ ایک طرف بھوک مٹانے کے لیے غریب کو ایک طرف بھوک مٹانے کے لیے تو دوسری طرف ایک 16 سالہ بچی کو اپنی بھوک مٹانے کے لیے اپنا جسم بیچنا پڑتا ہے۔ ایک طرف باپ اپنی 3 بیٹیوں کو گولیاں مار کے قتل کر دیتا ہے، تو دوسری طرف ماں اپنے بچوں کو زہر دے کر انہیں اپنی نیند سلا دیتی ہے۔ ایک طرف محمد اسماعیل گلے میں پھندا ڈال کر زندگی کی اذیتوں سے راہ فرار حاصل کرتا ہے، تو دوسری طرف ایک نوجوان بجلی کی تاروں سے لگ کر اپنی جان دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہاں ہے ارض و سما کا مالک، کہاں ہے ارض و سما کا خالق کہ چاہتوں کی رگیں کھلے دے، ہوس کی سرخی رخ بشر کا، ہوس کی سرخی رخ بشر کا حسین غازہ بنی ہوئی ہے۔ کوئی مسیحا ادھر بھی نکلے، کوئی مسیحا ادھر بھی نکلے، کوئی تو چارہ گلی کو اترے، افق کا چہرہ لہو سے تر ہے، زمین جنازہ بنی ہوئی ہے، زمین جنازہ بنی ہوئی ہے۔ صدر زیبکتار آخر میں مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جہاں بھوک ہو وہاں تہذیب نہیں ہوتی۔ بھوک ماں کی ممتا، باپ کی شفقت، بھائی کی غیرت اور بہن کی عزت کو چھین کر ایک ایسے معاشرے کے قیام کا سبب بنتی ہے جہاں کوئی قانون نہیں ہوتا، جہاں نسل انسانیت کی کوئی وقت نہیں ہوتی، اور جہاں عزت و غیرت چند ٹکوں کے عوض فروخت کر دی جاتی ہے۔ آپ کی سماعتوں پر